قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آستے آستے تبدیلی آ رہی. میں سعودی عرب میں رہتا تھا. مدینہ منورہ میں جنت البقیع نامی ایک قبرستان ہے جہاں پہ حضور کے زمانے کے صحابی بھی وہیں دفن ہوتے تھے. تو وہ بند رہتا ہے قبرستان جب تک کہ کوئی کسی کو دفنانے کے لیے نہ لے جایا جائے. تو ایک دن میں وہاں مدینہ میں تھا تو فجر کی نماز کے بعد جنازہ آیا، تو میں نے کہا موقع اچھا ہے، چلو جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں گھس جاتے ہیں. جنازے کے ساتھ کندھا دیتا ہوا میں بھی جنت البقیع میں گھس گیا. میدان چٹ، کہیں کوئی قبر کا نشان تک نہیں تھا، مٹی مٹی تھی. اور میں حلفیہ کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم جب چل رہے تھے تو پاؤں میں ہڈیاں تک آ رہی تھیں، کیونکہ جنت البقیع میں ہر مہینے بلڈوزر پھیرایا جاتا ہے، تمام قبروں کو مٹا دیا جاتا ہے. اسلام میں قبر کی اجازت ہی نہیں ہے، قبر کا نشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ نبی پاک نے کہا کہ تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، اس کی قبر بناؤ گے پھر اس کی پوجا شروع کر دو گے. قبر کی اجازت ہی نہیں ہے. قبر میں بندہ دفن کیا، اس کی مٹی گل گئی، ختم، اس کے اوپر آپ دوسری قبر بنائیں. لیکن یہاں قبرستان بنے ہوئے ہیں، اعلیٰ قبرستان. کراچی میں جاتا ہوں اپنی ماں کی، جیسے اس پہ گیا قبر پہ، میں جگہ جگہ چھت بنی ہوئی ہے، قبر نیچے اس میں پورے پھلواری بنی ہوئی ہے. ارے ڈرامہ. تو آج جو ہمیں اسلام پڑھایا جاتا ہے وہ انتہائی مختلف اسلام ہے. یہ آپ کو میں اگلی ویڈیو جن کی بتا رہا ہوں، پہلے آپ ان کی تصویر دیکھ لیں. یہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں. انہوں نے آج سے کچھ مہینوں پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے ویکسینیشن کورونا کا علاج دریافت کر لیا ہے. کبوتر کا جو پیٹ ہوتا ہے جس کے اندر اس کا پخانہ جمع ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چمڑی لگی ہوتی ہے، اس کے اندر کا جو پیٹے کے اندر اس چمڑی. اس قسم کے مسلمان مولویوں کا ہم کیا کریں جن کی ہپوکریسی کا یہ عالم ہے. مولوی طارق جمیل نے کورونا کے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ بے حیائی کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے اور عورتوں کے بے پردگی، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے پھیل رہا ہے یہ وہ. اور پھر خود ان کو جب کورونا لگا تو پھر انہوں نے فوراً یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا نہیں میرے سے غلطی ہو گئی تھی اور یہ واقعی ایک بیماری ہے اور فلان ڈمکان. تو مولویوں سے بچیں، اس قسم کے مولویوں سے آپ بچیں. سعودی عرب کے ماڈل کو فالو کرنے کے لیے جب ہم اسلام کے معاملے میں سعودی عرب کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں، آج سے کچھ عرصے پہلے تک جب وہاں پہ اسٹرکٹ شریعہ لاء تھی، جب وہ پورے دنیا میں، بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یورپ، امریکہ میں مدرسے، مسجدیں بناتے تھے تو ہم ان کو فالو کرتے تھے. آج وہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو فالو نہیں کرتے. شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک اور اعلان کیا پچھلے ہفتے کہ اسلام میں لاؤڈ اسپیکر پہ پرچار کرنے کا کوئی کہیں وہ سسٹم نہیں ہے. مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کے لیے انہوں نے 2 شرائط رکھ دی ہیں. پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ سوائے اذان اور اقامت کے اور کوئی بات لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہوگی. یعنی اذان اور اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد ایک اقامت ہوتی ہے، چھوٹی اذان، جس کے بعد فوراً نماز ہو جاتی ہے. یہ 2 چیزوں کے علاوہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو اجازت نہیں ہے. یہی بات میں اپنی ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ اسلام میں مسجد صرف نماز کے لیے الاؤڈ ہے. ایون آپ کا کوئی سامان گم ہو جائے تو حدیث ہے کہ مسجد میں اس کا اعلان کرانے کی اجازت نہیں ہے. مسجد سوائے نماز کے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں، یہی چیز شہزادہ محمد بن سلمان نے کہی ہے. اور دوسری چیز اس نے لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے یہ کہی ہے کہ تمام مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کا والیوم جو ہے وہ 1/3 پہ لے آئیں. تو بھارت کو اگر فرانس سے کچھ نہیں سیکھنا
تو کم از کم چلیں سعودی عرب سے ہی سیکھ لیں. تو بھارت بھی اپنی مسجدوں میں یہ سب اعلان کرائیں. دوسرا، سعودی عرب میں ایک ہی وقت میں تمام مسجدوں سے اذان ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو الگ الگ فرقوں کی الگ الگ 5 منٹ بعد اس کی اذان ہے, 4 منٹ بعد اس کی اذان ہے, 15 منٹ بعد اس کی اذان ہے. جب ایک نماز کی اذان 1.5-2 گھنٹے تک چلتی رہتی ہیں, وہ ختم ہوتی ہے تو دوسری نماز کی 24 گھنٹے اذانیں ہی چل رہی ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے بھارت میں. میں ایک پاکستانی فخر کروں گا جبکہ ہونا یہ چاہے کہ ایسے پاکستانی کو پکڑ کے 4 لتڑ لگاؤ اور جیل میں بند کرو اور اس کے بچوں کو اسٹیٹ کی نگرانی میں انسان کا بچہ بناؤ. تو یہ جو پریکٹس ہے یہ بھارت پاکستان میں ضروری ہے تبدیل کرنا. آپ کا مولوی کس طرح انسانوں کی خدمت کرنا, جو کہ گیتا کا پارٹ ہے, کہ کس طرح کلائمیٹ کو بچانا, کس طرح پلانٹس, درختوں کو, جانوروں کو, انسانوں کو کس طرح خدمت کرنا, یہ نہیں سکھائے. نہیں چاہیے ہمیں ایسا اسلام. یہ اسلام نہیں چاہیے. بھارت میں خاص طور پر اسلام کو کریکٹ, پاکستان تو سدھرنے کے قابل نہیں رہا. جو چیز سدھرنے کے قابل نہیں رہتی اس کو پھر ختم کیا جاتا ہے. تو پاکستان کو اس لیے ہم اب ختم کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اس ناسور کو اس دنیا سے پاک کر دیا جائے اور اس کی جگہ چھوٹے چھوٹے جو اوریجنل دیش ہیں, ہندو دیش ہیں, بلوچستان ہے, پختونستان ہے, ان کو ریوائیو کیا جائے. پاکستان تو سدھرنے کے قابل نہیں رہا. بھارت میں اسلام کی شکل سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ جو اب سڑکوں پہ الاؤ کرتے ہیں, سخت قانون لانے پڑیں گے. جب تک آپ سخت قانون نہیں لائیں گے تب تک آپ بھارت میں انڈین نیشنلزم کو پروموٹ نہیں کر سکتے. کڑوے گھونٹ بھرنے پڑیں گے. عارفہ خانم شیروانی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. یہ مسلمانوں سے اپنے بھاشن میں کہہ رہی ہیں, پبلک بھاشن انہوں نے دیا تھا, اس میں کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہمیں بھارت میں ایز اے کمیونٹی اپنے رائٹس نہیں ملتے, اور یہ وہ پتہ نہیں یہ کون سے رائٹس کی بات کرتی ہیں, تو یہ کہہ رہی ہیں ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. ایکچولی جو بھی بچہ پیدا دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے اس کو کچھ ویکسینیشنز لگتے ہیں, بیسک ویکسینیشنز بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو شروع کے کچھ سالوں تک ویکسینیشن لگتے ہیں. ہمارے بچوں کو کوئی میرا خیال ہے 8-10 ویکسینیشن, 15 پتہ نہیں کتنے لگے ہیں. ایون بعد میں اسکول میں بھی ان کو ویکسینیشن لگے ہیں. ایسا دنیا میں خاص طور دنیا میں تو بہت کم, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے بچوں کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والے مسلمان بچے کو ایک ویکسینیشن لگایا جاتا ہے جو ہے غزوہ ہند. وہ ویکسینیشن ہے نا غزوہ ہند کا, کہ تمہیں سارے ہندوؤں کو یا تو کنورٹ کرنا ہے نہیں تو ختم کرنا ہے, سارے مندروں کو ختم کرنا ہے. یہ جو ویکسینیشن لگائے نا, یہ عارفہ خانم شیروانی کو بھی لگائے. یہ ویکیشن تو اپنی پیرس میں مناتی ہیں, یہ عیاشیاں تو اپنی یورپین کرتی ہیں ساری, لیکن مسلمانوں کو بھاشن دیتی ہیں. تو ان کی اسٹریٹجی وہی غزوہ ہند والی کہ اس کو چینج کرنا ہوگا, یعنی بھولنا نہیں ہے, ختم نہیں کرنا. اپنے اندر وہ کیڑا جو ہے نا غزوہ ہند کا, وہ ختم نہیں کرنا. ذرا آپ سنیے. یہاں پر ایک عام رائے, کم سے کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ایک عام رائے اس کو لے کر بنے کہ جب تک ہم وہ آئیڈیل سوسائٹی بن پائیں جہاں ہماری مذہبی پہچانوں, ہماری مذہبی جو بلیفز ہیں, جو ہمارے نعرے ہیں, ان کو لے کر ایک طرح کی کا ایکسپٹنس پیدا ہو, تب تک ہم ایک انکلوزیو پروٹیسٹ کریں. اور یہ پروٹیسٹ بھی ہمیں اسی سوسائٹی کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں ہم سب کو شامل کریں گے. تو ہم اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. پھر سے میں یہاں پر اس کو آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ, یہاں ہم اپنی آئیڈیالوجی سے کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں. تو وہ جو اسٹریٹجی چینج کرنے کا کہہ رہی ہیں, میں بھی بھارت سرکار سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اب بہت ہو گئی تم آپ لوگوں کی اپیزمنٹ کی اسٹریٹجیز. آپ بھی اسٹریٹجیز چینج کریں. اس دیش میں ٹرو سیکولرزم کو یا تو لے کے آئیں اور اسلام کو ریوائیو کریں. آپ کیوں ڈرتے ہیں جب فرانس ریوائیو کر رہا ہے, جب اسلام کا برتھ پلیس سعودی عرب ریوائیو کرتا ہے, جب سری لنکا برقعے پہ پابندی لگا دیتا ہے, جب پورے دنیا اسلام کا ریفارمز کر رہی ہے, تو بھارت کس حساب سے ڈر رہی ہے؟ ایک وسیم رضوی کورٹ میں چلا جاتا ہے 26 آیات کے اس کے اوپر, تو بھارت کی سرکار تک ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا کر دیا وسیم رضوی نے. وہ وسیم رضوی کو بیچارے کو جان بچانی مشکل ہو گئی. شہزادہ محمد بن سلمان کی جان کا کوئی دشمن بنے نا,
وہ بھی تو حدیثوں کے منکر ہو رہے ہیں, وہ بھی تو ساری وہی چیزیں کہہ رہے ہیں. تو بڑی بڑی بہادری کا کام کیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے. فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے بڑا زبردست کام کیا ہے. تو بھارت کو بھی ریفارمز کی بات کرنے والوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن آپ اسلام میں ریفارمز تو لا سکتے ہیں. ریفارم کی بات کرنے والوں کو ڈسکریج کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو امپاور کریں تاکہ ہم اس جو اسلام کی شکل بگڑ گئی ہے ہم اس کو ریفارم کر کے ایک پازیٹیو اسلام کو دنیا میں لائیں. اب وہ لڑنے بھرنے والا, کافر مارنے والا اسلام کی دنیا کو نہیں ضرورت. وہ جہادازم کی وہ سب ایک ضرورت تھی تو انہوں نے پورے دنیا میں پروموٹ کیا, اب اس کی ضرورت نہیں رہی. یہ لوگ جو یورپ میں شریعہ کو لانچ کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ جو شخص ہے انجم چودھری, یہ ابھی 2 سال پہلے جیل سے نکلا ہے. جیل سے نکلتے یہ سب سے پہلے کونسل میں گیا اور اس نے کہا کہ میں جاب لیس ہوں, میرے بینیفٹ شروع کرو. تو ان کے درجنوں حرام کے بچے یہ پیدا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کئی ہزار پاؤنڈ مہینے کا کونسل دیتی ہے. یہ بینیفٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ شریعہ لو کی بات کر رہا ہے. یہ خود اپنے دیش سے شریعہ سے بھاگ کے آتے ہیں ادھر. جب آپ ایک مسلم دیش میں پاکستان, سیریا, عراق, افغانستان, ان لوگوں کو آپ چوائس دیں کہ آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ کس ملک میں جانا چاہیں گے, یورپ میں جانا چاہیں گے, سوڈان میں جانا چاہیں گے, اسلامک دیش ہے, شریعہ نافذ ہے, یا آپ سعودی عرب میں جانا چاہیں گے, یا آپ عراق میں جانا چاہیں گے, تو کوئی پاکستانی مسلمان دیش کی بات نہیں کرے گا. وہ کہے گا مجھے کینیڈا جانا ہے, مجھے امریکہ جانا ہے, مجھے انگلینڈ جانا ہے, فرانس جانا ہے, سوئٹزرلینڈ جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے, نیوزی لینڈ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعت سے بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ شرعی نظام سے, وہ ہپوکریٹک نظام سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے. اور پھر جب یورپ آتا ہے تو جائز ناجائز طریقے سے اپنی زندگی سیٹ کرتا ہے, اور جب زندگی سیٹ ہو جاتی ہے دیسی بیوی سے دیسی بچے پیدا کر لیتا ہے تو اس کو جنت, وہی مدرسے کا جو ویکسینیشن جو شروع میں لگا تھا نا مدرسے کا, غزوہ ہند, جنت, وہ کیڑا اندر سے کاٹنا شروع کرتا ہے. تو پھر وہ جنت کی تلاش میں اپنے بچے کو وہ مدرسے کا جہادی جاہل بناتا ہے اور خود شریعت کی بات کرتا ہے. تو یہ ہے شریعت کا ان کا. تو عزیز دوستوں, لمبی ہو گئی آج کی ویڈیو, لیکن یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میں اس میں مزید بھی کافی چیزیں آپ کے آگے لا کے رکھوں گا. میں اینڈ پہ 2 چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک تو ہے ایک بچے کی جس سے ایک عورت سوال کر رہی ہے اسلام کے حوالے سے, اور وہ فر ہر بات کا جواب دیتا ہے. تو میں ہندو بھائیوں سے, بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا اپنے بچوں سے بھی اپنے دھرم کے کچھ ایسے سوالات کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے دھرم کا اتنا گیان دیا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ تو پھر جو گیان کے ساتھ ساتھ پھر جہادازم اور نان مسلم کنورژن اور سپیریئرٹی کمپلیکس آف بینگ مسلم اور جنت کے ٹھیکیدار, اور یہ بھی 7 چیزیں ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. آپ کی گیتا, آپ کا سناتن یہ چیزیں نہیں سکھاتا, غلط نہیں چیزیں نہیں سکھاتا, تو کم از کم اپنے بچے کو گیتا کا, سناتن کا گیان, بنیادی گیان, بیسک ایجوکیشن ضرور دیں. اور میک شیور کریں کہ آپ اپنے بچے کو پراؤڈ ہونا سکھائیں کہ وہ اس دھرم سے تعلق رکھتا ہے جو ہزاروں سال سے ہے, ان تمام دھرموں کا باپ ہے, سب سے پرانا ہے, اور انسانیت کی بات کرتا ہے. اور دوسری ویڈیو ہے سبوئی خان صاحبہ کی, جو کہ اپنے آپ کو سناتنی مسلم کہتی ہیں. یہ میری بہن صحیح مسلمان ہے, انڈین مسلمان ہے, اور میں تمام انڈین مسلمانوں کو ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ ایسے مسلمان بنیے, بھارتی نیشنلٹی پہ, بھارتی خون پہ, اپنی بلونگنگ پہ فخر کریں. یہ بہت ضروری ہے. عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. کیپ سپورٹنگ. آپ کے سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. جے ہند, جے شری رام.